فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلی المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، ماہ رجب میں ہر سال ہم ان آیات کو اور اس سے متعلق تفصیلات کو جانتے ہیں اور اسے یاد کرنے دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آقا رحمت علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے وہ تمام واقعات جو اللہ رب العزت کی طرف سے بطور خاص آپ کی رہنمائی اور آپ کے ذریعے سے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے رونما ہوئے، انہیں بار بار یاد کرتے رہنا چاہیے۔ نہ صرف خود یاد کرتے رہنا چاہیے بلکہ جب بھی وہ مناسبتیں آئیں تو وہ باتیں اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب میں بیان کی جائیں، ان کو ذکر کیا جائے۔ اس سے ایک تو ہماری وابستگی تازہ رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان سے محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ان واقعات سے رہنمائی اور ہدایت میسر آتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم جانتے ہیں اور آپ سب لوگ اس تجربے سے گزرے ہوں گے یقیناً، اللہ تعالیٰ نے ہماری انسانی دنیا کی ایک روایت فطرت میں شامل کر دی جو ہر گھر میں بزرگ افراد اختیار کرتے ہیں۔ جس گھر میں بھی کوئی بزرگ بوڑھا دادا یا نانا کی صورت میں یا دادی یا نانی کی صورت میں موجود ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کے واقعات شیئر کرتا ہے، اور سینکڑوں بار ایسا ہوا کہ وہ بزرگ ایک ہی واقعے کو کئی بار مختلف اوقات میں دہراتے رہتے ہیں اور ہم اس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، اور حقیقت میں زندگی میں رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ بنتے ہیں وہ۔ جب یہ انسانی فطرت ٹھہرا تو پھر اللہ رب العزت نے بھی اس کے عین مطابق اپنی کتاب حکمت میں بہت سارے واقعات کو باقاعدہ شامل کیا ہے تاکہ ان واقعات کو ہم دہراتے رہیں، تازہ کرتے رہیں، اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے ہوئے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ واقعہ معراج جس کی مناسبت سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ہر بار کوئی نہ کوئی ایک نئی حکمت اور دانائی سیکھنے کو ملتی ہے۔ آج کل کی جو دنیا ہے جس میں نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا اور معلومات کا ایک طوفان ہے، انفارمیشنز اور ڈس انفارمیشن کا ایک جنگل ہے جس میں لوگ جی رہے ہیں، تو جو لوگ ذرا تھوڑا بہت پڑھ لکھ کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو وہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے لیکن نئے انداز کا ہے، اعتراض پرانا ہی ہے، اور میں نے یہ بات حقیقت میں جان لی کہ کائنات جب تک موجود ہے
حق و باطل کے معرکے میں، صحیح اور غلط کی پہچان میں جو بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور جا رہے ہیں اور جائیں گے، اس کی اصل پہلے سے موجود تھی کسی نہ کسی شکل میں۔ جو خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں یہ بھی کوئی آج کی بات نہیں ہے، صدیوں پہلے کسی نہ کسی شکل میں انسانوں کی دنیا میں یہ موجود تھی، بس کبھی رفتار تیز ہو جاتی ہے، کبھی طریقہ بدل جاتا ہے، انداز تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن بات وہی ہے، کیونکہ اصل ایک ہی ہے کہ حق ایک ہے اور باطل اس کے مقابلے میں ہمیشہ مختلف روپ بدل کے آتا رہتا ہے۔ تو جو روپ اب تک وہ بدل چکا ہے وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اب اسے کسی نئے روپ کی ضرورت نہیں ہے، بس محض لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایک لباس نیا پہنتا ہے۔ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کو کیوں مانیں جیسے ہماری آنکھیں نہ دیکھ سکتی ہوں، کان نہ سن سکتے ہوں، ہاتھ نہ چھو سکتے ہوں، اور ہماری حسیات کی دنیا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس کو پہچان نہ سکتے ہوں تو ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اس وجہ سے یقیناً یہ ایک افسوسناک اور پریشان کن بات ہے، لیکن یہ چیز موجود ہے۔ ہمارے مسلم گھرانوں میں سے یونیورسٹیوں کے اندر ایسے نوجوان وجود میں آ چکے ہیں جنہوں نے اللہ سے انکار اور آخرت سے انکار کا راستہ اختیار کر لیا ہے، حالانکہ وہ مسلم گھرانوں میں، مومن گھرانوں میں، عیسائی گھرانوں میں، جن کی بنیاد بھی مسیح علیہ السلام کی شکل میں آسمانی تعلیم ہی تھی، لیکن شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ چیز کیوں مانتے ہو جسے دیکھ نہیں سکتے، جسے سن نہیں سکتے، جس کا تجربہ نہیں کر سکتے، جس کو محسوس نہیں کر سکتے، وہ بات کیوں مانتے ہو؟ بظاہر دیکھا جائے تو یہ نیا اعتراض لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نیا نہیں ہے۔ بالکل یہی اعتراض قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے قریش کے زمانے میں ان لوگوں کی طرف سے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں کے مخالفت کرنے والے افراد کی طرف سے۔ اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اور ہم آپ کو نبی کیسے مان سکتے ہیں؟ ہاں، اگر واقعی آپ نبی ہیں تو کسی نے کہا کہ پتھر میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، کسی نے کہا کہ درختوں کو چلاتا ہوا ہمارے سامنے نظر آئے، کسی نے کہا کہ فرشتے ہمارے سامنے لے آؤ، ہم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، پھر بات مانیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان تک ایک سیڑھی لگاؤ، پھر اس سیڑھی پر چڑھ کے آسمانوں کی طرف جاؤ اور وہاں سے باقاعدہ ایک کتاب لے کے آؤ اور ہم اس کتاب کو چھو کر دیکھیں، پھر آپ کی بات مانیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جس رب کی آپ بات کرتے ہو اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر اتنا ہی وہ طاقتور اور قدرت رکھنے والا رب ہے تو ہماری گلیاں چاندی کی بنا دے، ہمارے مکان سونے کے بنا دیے جائیں، آخر اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ گویا کہ اعتراض اس وقت سے چل رہا ہے کہ ہم اللہ کو، آخرت کو، فرشتوں کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ کچھ انہونی چیزیں نہ دیکھ لیں۔ یہ اعتراض آج بھی کیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں نے خدا کا انکار اور آخرت کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن حقیقت میں یہ ایک بالکل نامعقول اور اللاجیکل بات ہے۔ دنیا میں اگر کچھ لوگوں نے یہ تجربہ کر لیا ہو، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، اصول اسی کو بنایا گیا ہے
کہ کچھ لوگوں نے تجربہ کر کے کچھ نتائج حاصل کر لیے تو باقی غالب اکثریت ان پر اعتبار کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے ان کے تجربوں کو تسلیم کر لیتی ہے۔ ہر شخص آئنسٹائن نہیں ہے، ہر شخص نے نیوکلر کی تمام تر باریکیاں جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، ہر شخص نے جرثوموں کی دنیا کی سیر نہیں کی۔ کچھ لوگوں نے کیا ہے یہ تجربہ، باقی لوگوں نے ان پر اعتماد کیا ہے کہ آخر انہوں نے تجربہ کیا ہے اور تجربے کے بعد یہ نتیجہ ان کو ملا ہے تو ہم اس نتیجے کو اختیار کرتے ہیں۔ ایسی ہزارہا اندیکھی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، صرف سنا ہے کہ یہ ہے، اور ہم نے ان کی بات کو صرف اعتماد کی بنیاد پر قبول کر لیا ہے۔ اگر عام انسانوں کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو سب سے زیادہ سچے، صادق، پاکیزہ، باکردار، جو کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولتے ہوں، جو کھیل کود میں بھی غلط بیانی نہ کرتے ہوں، جن کی زندگی کے 40 برس روشن دنوں اور روشن راتوں کی طرح لوگوں کے سامنے ہوں، اور ہر ایک شخص اعتراف کرتا ہو کہ اس زبان سے کبھی کچھ غلط نہیں نکلا، اگر وہ کسی تجربے کی بنیاد پر، سنی ہوئی نہیں، تجربے کی بنیاد پر کوئی بات کہیں تو اس بات کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف غیبی آواز کی صورت میں تعلیم نہیں پہنچائی، بلکہ باقاعدہ ان تمام حسیات کی دنیا سے گزارتے ہوئے، جس میں آنکھیں شامل ہیں، جس میں کان شامل ہیں، جس میں بدن شامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حقائق سے آگاہ کیا گیا، ان حقیقتوں کو دکھایا گیا۔ آج کی دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ آواز کی رفتار کی ٹیکنالوجی انسانوں نے بنا لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو ٹیکنالوجی ہے، ہم اس کو ترجمہ کر رہے ہیں آج کی زبان کے اعتبار سے، وہ آواز کی رفتار سے زیادہ تیز سواریاں رکھتا ہے، اور اس کی ایسی بے شمار سواریاں زمین پر موجود ہیں، کائنات میں کام کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے دکھائے، فرشتوں سے بات کروائی، فرشتوں کے ذریعے سے مختلف کام کرتے ہوئے انہیں دکھایا، اور آواز کی رفتار سے زیادہ طاقتور اور تیز رفتار براق پر سوار کر کے انہیں اس تجربے سے گزارا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود اس سواری پر بیٹھا ہوں جس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں انسان کی آواز یا اس کی نظر جاتی ہے۔ تیز رفتار، آواز سے زیادہ تیز رفتار سواری پر وہ بیٹھے، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب اس سے بھی زیادہ آگے کی دنیا کا سفر شروع کرنا چاہا تو سائنس کی دنیا میں رفتار کو ناپنے کے لیے یا ماپنے کے لیے ایک دوسرا پیمانہ ہے لائٹ کا، روشنی کا، کہ روشنی کی رفتار سے کون سی چیز جو چل سکتی ہے وہ سب سے زیادہ تیز رفتار ہوگی، اس لیے کہ روشنی کی رفتار آواز سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ سورج کی کرنیں کتنی تیزی کے ساتھ زمین تک پہنچتی ہیں اور کروڑوں کلومیٹرز کا سفر چند منٹ میں مکمل کر لیتی ہیں۔ دنیا والوں نے سورج کی روشنی کی رفتار کو ماپ کے یقین کر لیا، لیکن جو سب سے بڑا سورج جسے اللہ رب العزت نے سراج المنیر کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی رفتار پر لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے رسول کو باقاعدہ جسم کے ساتھ، اس پورے جسم کے ساتھ جو ان کو عطا کیا گیا تھا، روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز انداز میں آسمانوں کی طرف لے کے گیا۔ ہماری دنیا کے لوگ
صدیوں کی تحقیقات کرنے اور سائنس کی دنیا میں سفر کرنے اور تجربہ کرنے کے بعد بمشکل چاند تک پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت جو کائنات کا خالق ہے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کہکشاؤں سے بھی زیادہ بلند اس پہلے آسمان پر پہنچایا اور پلک جھپکنے میں پہنچایا، اور وہاں صدیوں پہلے زمانے میں آنے والے ان انبیاء سے ملاقاتیں کروائیں، جناب آدم علیہ السلام سے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے، جناب یوسف علیہ السلام سے، جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو پہلی بات جو آج کی اس مجلس میں ہم نے سیکھنی ہے یا اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو بتانا ہے کہ تم اگر کہتے ہو کہ تجربہ ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے جس نبی کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا انہیں باقاعدہ ان تجربوں سے گزارا ہے، عملی شکل میں، بدنی صورت میں، اور آنکھوں دیکھتے ہوئے وہ ان چیزوں کے بارے میں جانتے تھے، اور اس کی بنیاد پر وہ تمام معلومات ہم انسانوں تک پہنچانے والے تھے۔ 7 آسمانوں کی باقاعدہ سیر کروائی گئی، پھر وہ رسول، وہ صادق اور امین شخصیت وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہر آسمان ایک الگ کائنات ہے، اور اس کائنات کا ایک مکمل اور منظم قسم کا نظام ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی پہرے دار، اس کی حفاظت کرنے والے، جس طرح ہم دنیا میں مختلف ملکوں کو، اداروں کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی نظام تخلیق کرتے ہیں، دیواریں بنائی جاتی ہیں، دروازے بنائے جاتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، تو ہر آسمان کو بھی اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے محکم بنا رکھا ہے، مضبوط بنا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی معراج کی روایات ہیں تمام میں ایک بات کو دہرایا گیا کہ جبریل امین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے کے جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے چوکیدار فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون آیا ہے۔ جبریل امین اپنا تعارف کرواتے ہیں، آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا جاتا ہے، فرشتے باقاعدہ تصدیق کرتے ہوئے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، پھر دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر وہ اگلے آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بے شمار قسم کی حکومتیں اللہ نے بنا رکھی ہیں، اور اس کا ایک محکم قسم کا نظام بنایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات دونوں چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ بلندیوں کی بھی انتہا وہ سدرۃ المنتہا مادی دنیا کے اعتبار سے ہے کہ جہاں پہنچ کر نورانی فرشتہ جناب جبریل امین وہ پکار اٹھتا ہے کہ اب بس میری حد یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا، منتہا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ آخری حد ہے اس مادی دنیا کی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی کا، نور کا ایک نیا عالم شروع ہوتا ہے، اور اس عالم کا سفر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کرنا پڑتا ہے، اور بالآخر وہ سفر کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات اور دیگر بہت ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے جو بتائی گئی کہ پھر اللہ کے روبرو پہنچا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے فاصلے پر کہ جیسے 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا ہے، اور پھر کائنات کے رب نے اپنے سب سے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے پیش کیے، اور یہ بھی ایک خوبصورت ریت ہے کہ جو جتنا معزز آدمی ہے آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں تو معزز آدمی کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق یا اپنے شرف کے مطابق یا جو آنے والا ہے اس کی تکریم کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تحفے پیش کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 تحفے پیش کیے گئے۔ ایک تحفہ
نماز کا، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ اور یہ جملہ محض جملہ نہ سمجھیے کہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھیں اور پھر 5 کر دیں، بلکہ اسے حقیقت میں یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جسمانی معراج سے نوازا اور انہیں یہ انتہائی بلندی اور انتہائی عظمت عطا کی، یہ شرف عطا کیا، تو اس نبی کے ماننے والے ہر مسلمان اور ہر مومن کو اللہ تعالیٰ معراج کی کیفیت سے گزارنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے نماز عطا کر کے ہمیں یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر تم بھی معراج کرنا چاہتے ہو تو اپنی جبین اللہ کے سامنے جھکاؤ اور نماز ادا کرو۔ جو مومن نماز کی حالت میں جاتا ہے حقیقت میں وہ سفر معراج پر چلتا ہے اور وہ بلندیوں کی طرف سفر کرتا ہے، اور ہر مومن کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا وہ احساس جو نماز کی حالت میں میسر آتا ہے، حقیقت میں اسے اللہ کے روبرو کھڑا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے یہ مومنین کی معراج ہے۔ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، لیکن میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو واقعی وہ کیفیت ایمان کی اور روحانیت کی اور نورانیت کی واقعی اپنے درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے، اور انسان احساس کرتا ہے کہ کتنا مہربان ہے ہمارا رب اور کتنی شان ہے ہماری کہ ہمیں اس کا بندہ بننے کی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نیت کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی کوئی شخص اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نیت اس کی طرف متوجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لیتا ہے اور وہ اس کو اس وقت تک دیکھتا رہتا ہے جب تک بندے کی توجہ اپنے اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نماز کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، یا رکوع میں جھکنے کا یا سجدے میں جانے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے روبرو حاضری کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ایک انداز ہے کہ اپنے چشم تصور میں انسان اپنے اللہ کو دیکھے، اس کی عظمتوں کا سوچے، اس کی نعمتوں کے بارے میں غور کرے اور پھر اپنی حیثیت کے بارے میں جانے کہ یہ شرف اللہ نے مجھے عطا کیا ہے کہ میں نماز کی حالت میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس اعتبار سے یہ نماز معراج ہے مومن کی روحانیت کے اعتبار سے۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ بھی قابل غور ہے، اور اہل علم کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے، بڑے مقاصد کے بارے میں سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی باقاعدہ رہنمائی پائی جاتی ہے۔ اس کو حکیم الامت علامہ اقبال نے بیان کیا۔ وہ صاحب بصیرت شخص ہر چیز میں نئی حکمت تلاش کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے واقعی وہ نظر عطا کر رکھی تھی کہ جس میں وہ چیزیں دیکھتے کہ جو عام فرد یا ہم جیسے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اقبال نے قصہ معراج پر ایک بڑا جاندار مختصر تبصرہ کیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ میں نے جب قصہ معراج پڑھا تو مجھے تو اس سے یہ سبق ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات انسان کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، اس کے لیے مسخر کر دیا ہے کائنات کو۔ اہل ایمان کو جو 3 صدیوں سے سو رہے ہیں انہیں یہ سبق یاد کرنا چاہیے۔ کائنات کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں تحقیق کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو اس کی کائنات میں سے تلاش کرنا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں نئے نئے کارنامے دکھانا اور بجا لانا، یہ مومن کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اسے یہ سکھایا ہے۔ قرآن کی آیتیں تو بتا ہی رہی ہیں کہ ہم نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ تمہارے زیر دست ہیں، تم اگر انہیں اپنے استعمال میں لانا چاہو تو لا سکتے ہو، تم انہیں سدھانا چاہو تو سدھا سکتے ہو۔ آپ انسانوں میں سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی جانور ہم لوگ اپنی سواری کے لیے، دودھ دوہنے کے لیے، گوشت استعمال کرنے کے لیے ہم جو استعمال کر رہے ہیں، یہ سب کے سب جنگل کے عام زندگی بسر کرنے والے جانور تھے۔ انسانوں نے انہیں سدھایا، مسخر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کا طریقہ بتایا، اور پھر وہ جنگلی قسم کے جانور جو کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، وہ انسانوں کے ماتحت ہو گئے۔ ہم ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں، گوشت حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات چلاتے ہیں۔ میں نے سینکڑوں بار اپنے بچپن میں یہ منظر دیکھا ہے۔ سندھ میں جب ہم لوگ رہا کرتے تھے تو 5-6 سال کا بچہ ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس اونٹ کی دم کے ساتھ دوسرے اونٹ کی نکیل، اس کے ساتھ تیسرے اونٹ کی نکیل، 100 اونٹ کی قطاریں۔ اونٹ کتنا بڑا جانور، 5-6 سال بچے کی حیثیت کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات سکھائی تھی کہ یہ اتنا بڑا جانور بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اگر تم انہیں اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہو تو لے آؤ۔ لوگوں نے یہ بات سیکھ لی، اور ہر طرف یہ منظر دکھائی دیتا ہے۔ سامعین محترم، جس طرح اونٹ مسخر کیا گیا، گھوڑے مسخر کیے گئے، گائے بیل اور ہاتھی مسخر کیے گئے، یہ چاند سورج بھی انسانوں کے لیے مسخر کیے گئے ہیں۔ یہ سمندر اور صحرا بھی انسانوں کے لیے مسخر کیے گئے ہیں۔ یہ روشنی اور ہوا بھی انسانوں کے لیے مسخر کی گئی ہے۔ یہ زمین بھی انسانوں کے لیے مسخر کی گئی ہے۔ تو معراج مصطفیٰ کا ایک سبق اور بھی ہے کہ اپنے بچوں سے یہ کہو کہ تم نے صرف BA نہیں کرنا، MA اور MSc نہیں کرنا، تم نے کائنات کو مسخر کر کے اللہ تعالیٰ کی ان تمام مخلوقات کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مفید اور کارآمد بنانا ہے، تم نے انہیں استعمال کرنا ہے۔ یہ چند ایک باتیں آج کی ملاقات میں معراج مصطفیٰ کے صورت میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس کی دیگر تفصیلات بھی پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حقائق سے آگاہی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور مشیت کے مطابق بہتر بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔